بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. دانشگاہ النجف کے رمضان پروگرام کے تحت ہونے والے اس لیکچر سیریز میں عقائد کے سلسلے کا آج یہ آخری لیکچر ہے. آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ آخرت اور قیامت. اصول دین میں جو 5 بنیادی عقائد ہیں: توحید اور عدل، نبوت، امامت اور قیامت. تو آج ہم بات کریں گے قیامت کے اوپر. قیامت ایک ایونٹ کا نام ہے، ایک موقع کا نام ہے، ایک دن کا نام ہے، لیکن یہ جو پورا تصور ہے اصل میں اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت. آخرت یعنی انجام، کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ وتھ سرٹین رسپانسبلٹیز، کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آیا ہے. انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، میننگ لیس نہیں ہے، بلکہ میننگ فل ہے، با مقصد ہے. اور انسان خود چل کے نہیں آیا بلکہ انسان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے اس کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے. تو زمین پہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور آدم کی نسل قیامت تک اس زمین پر آباد رہے گی. انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. انسان کو عقل دی گئی تاکہ شناخت کر سکے. کچھ ذمہ داریاں دی گئیں، کچھ حلال و حرام بتایا گیا. انبیاء کا سلسلہ، ائمہ کا سلسلہ، یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے کہ انسان کی ہدایت ہو. یہاں تک کہ انسان زندگی گزارنے کے بعد جب یہاں سے واپس جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ زندگی کیسی گزاری، اور پھر اس کے بعد جو اگلا اس کا مستقبل ہے اس کا تعین ہوگا. تو یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اور وہ ہے انسان کا انجام. ایک انسان کا ہے آغاز، ایک انسان کا ہے انجام. فلسفے میں جب یہ بحث آتی ہے تو وہاں پہ غیر خدا اور آخرت کی بحث نہیں آتی، تو وہاں پر بحث ہوتی ہے موجود کی، یعنی وجود کی. اور وجود میں جب اس بحث کو ہم لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر 2 چیزیں زیر بحث آتی ہیں. ایک ہے آغاز، ایک ہے انجام. ایک کو ہم کہتے ہیں ابتدا، ایک کو کہتے ہیں معاد. معاد یعنی پلٹنا، واپسی. تو معاد بھی کہتے ہیں قیامت کو، کیونکہ قیامت وہ دن ہے کہ جس دن انسان کی واپسی ہوگی. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، اس کے اندر بہت سے عنوانات ہیں، ذیلی عنوانات ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں. یہ سب کچھ ہم صرف ایک لیکچر میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس کو ہم بہت مختصراً کچھ اہم نکات کی صورت میں بیان کریں گے. کہ دیکھیں 3 بنیادی تصورات اس کا احاطہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے موت و حیات کا تصور. دی کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ، کہ موت اور حیات کا تصور کیا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بنیادی جو عقائد کی بحث ہے اس کا تعلق ان 2 فکروں کے درمیان ہے جس میں ہم کہتے ہیں ڈیوائن اپروچ اور میٹیریل اپروچ. ایک ہے مادی تصور کائنات، ایک ہے الہی تصور کائنات. مادی تصور کائنات کے مطابق کوئی خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو انسان اور کائنات کی جو تخلیق ہے اس کا کوئی خالق بھی نہیں ہے. جب کوئی خالق بھی نہیں ہے تو کوئی ہدف اور مقصد بھی نہیں ہے. بے مقصد انسان پیدا ہو گیا ہے، یا ایک پروسیس سے گزر کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے. اور جب کوئی خدا نہیں ہے، جب انسان کی زندگی ہے کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہے، تو کوئی آخرت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی انجام بھی نہیں ہے، کوئی سوال و جواب بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرا تصور ہے الہی تصور کائنات، اس کے مطابق اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے.
اس نے کائنات کو خلق کیا، اس نے انسان کو خلق کیا، اس نے اس کے ہدایت کا اہتمام کیا، اس نے وہی اس کو موت دے گا اور وہ دوبارہ اٹھائے گا اور پھر آخرت کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ الہی تصور کائنات کے مطابق کر رہے ہیں۔ مادی تصور کائنات کے مطابق تو زندگی کے کوئی ہدف اور مقصد ہے ہی نہیں۔ مادی تصور کائنات کے مطابق یہ دنیا ایک اچھی جگہ بن ہی نہیں سکتی کبھی۔ جو ہم دنیا میں تباہی دیکھ رہے ہیں، بربادی دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ ہی مادی تصور کائنات تو ہے کہ جس میں آخرت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، تو انسان جو چاہے کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ تو موت اور حیات کا جو تصور ہے اس میں مادی اور الہی تصور کائنات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ موت سے تو ہر شخص واقف ہے، موت کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، کہ وہ خدا کا انکار کر رہا ہو، رسول کا انکار کرو، آسمانی کتابوں کا انکار کر رہا ہو، آخرت کا انکار کر رہا ہو، موت کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن کیا موت کے تصور سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے الٹی تبدیلی آئے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، بس اس کے بعد مر جانا ہے، جتنی عیاشی کرنی کر لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنے مزے کر سکتے ہو کر لو۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ موت تو آئے گی، کیوں نہ ہم موت سے پہلے جو انجوائے کر سکتے ہیں کر لیں، حلال ہو یا حرام۔ لیکن الہی تصور کائنات میں یہ ہے کہ صرف موت نہیں آئے گی، بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کو کہتے ہیں حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس کا ایفیکٹ ایکچولی انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ تو مادی تصور کائنات کے مطابق موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ زندگی جو ہے وہ 4 روزہ ہے، جیسا کہ شاعروں نے بھی کہا ہے 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا، کیا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن۔ تو یہ جو موت اور حیات کا مادی تصور ہے وہ انسان کی زندگی کو ایک میزریبل بنا دیتا ہے، پریشان کن بنا دیتا ہے۔ الہی تصور کائنات یہ نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ حیات کے خاتمے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت اصل میں زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کا نام ہے۔ اور انسان کی زندگی جو خداوند عالم نے کی ہے وہ عالم زر میں کی ہے، عالم زر یا عالم ارواح، جہاں انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ اسی عالم زر اور عالم ارواح میں خدا نے انسان سے عہد لیا کہ دنیا میں جب وہ جائے گا تو وہ شرک نہ کرے بلکہ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھے۔ اور عالم زر میں ہم سب نے اعتراف کیا، اقرار کیا، گواہی دی۔ عالم زر سے پھر آیا انسان عالم صلب میں، صلب پدر اس کو کہتے ہیں، صلب پدر میں آیا، عالم صلب۔ اور اس کے بعد آیا عالم رحم میں، رحم مادر، اور وہاں سے آیا یہ عالم دنیا میں، یعنی اس دنیا میں۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے یہ 4 مراحل طے کرتا ہوا آیا۔ اب یہاں سے اس کو جانا ہے واپس۔ جب یہاں انسان کو موت آ جائے گی تو مرنے کے بعد وہ یہاں سے ختم نہیں ہوگا بلکہ جائے گا عالم برزخ میں۔ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کی جو مہلت ہے اس کو کہتے ہیں برزخ۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے سینڈوچ پیریڈ بٹوین 2 lives، one we spend in this world and hereafter۔ اچھا، اور وہاں کے بعد یہ اٹھایا جائے گا عالم آخرت میں، اور پھر عالم آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس کا فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح انسانی زندگی کے 7 مراحل ہیں۔ یہ 7 مراحل وہ ہیں جن سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے ولیم شیکسپیئر کے 7 stages of man، وہ تو ایسے ہی ہے، اس میں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ان تمام مراحل سے گزرتا ہو، لیکن یہ وہ ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے اور اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ تو دیکھیں ہم اس وقت اس عالم دنیا میں ہیں، اور عالم دنیا میں مرنے کے بعد کیا ختم ہو جائیں گے؟ ختم نہیں ہوں گے۔ موت جو ہے زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کی ایک شام ہوتی ہے اور صبح ایک اور دن نمودار ہوتا ہے، اور وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔
تو موت اور حیات کا جو اسلامی تصور ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، حیات وہ نہیں ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے، بلکہ حیات وہ ہے جو عالم ذر میں شروع ہوئی ہے اور اس کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا انسان یہاں آیا ہے. یہاں سے الٹیمیٹلی اس کو آگے جانا ہے، اور ہر مرحلہ جو ہے وہ اپنے پہلے والے مرحلے سے زیادہ کمال کی منزل پر فائز ہے. لیکن چونکہ انسان مستقبل کے بارے میں آگاہ نہیں ہے، چونکہ مستقبل کی جو تصویر ہے وہ اس کے ذہن میں واضح نہیں ہے، اس لیے وہ آگے والی منزل میں جانے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں. اگر اس کو صحیح کانسیپٹ دے دیا جائے تو شاید نہ گھبرائے، وحشت محسوس نہ کرے. دوسرا تصور ہے اس کے اندر روح اور جسم کا تصور، کہ روح اور جسم. مادی تصور کائنات کے اندر روح کوئی چیز نہیں ہے، جو ہے یہ جسم، جو بھی ہے 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 6.5 فٹ کا، صرف جسم ہے. اور چونکہ جسم ہی سب کچھ ہے ان کے نزدیک، اس لیے وہ اسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یہ جسم انسان کا اچھا ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جسم ہی اصل میں سارا ہم و غم ہے. تو وہ اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے میں، ڈیزائننگ میں، فیشن میں، بس سارا زور اس کا اس جسم کے اوپر ہے. جبکہ الہی تصور کائنات کے مطابق انسان کی ایک روح ہے. جسم اور روح مل کے انسان بنتا ہے. جسم مٹیریل ہے اور روح جو ہے وہ نان مٹیریل ہے. جسم مٹیریل ہے اور روح جو ہے نان مٹیریل ہے. روح کوئی فزیکل چیز نہیں ہے جس کی طرف اشارہ ہو کہ روح یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ یہاں ہے، یہاں ہے، بلکہ روح اصل میں وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، جسم جو ہے فنکشن کر رہا ہے. اگر وہ روح نہ ہو تو جسم فنکشن نہیں کر سکتا. جیسے ایک گھر ہے، اس کے اندر بہت سارے اپلائنسز لگے ہوئے، پنکھا ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایسا فنکشن کریں گی جب بجلی ہو. اگر بجلی چلی جائے سب چیزیں رک جائیں گی. اب آپ انڈیویجول اگر پوچھیں گے کیا ٹی وی خراب ہو گیا؟ نہیں، خراب نہیں ہوا. کیا بلب خراب ہو گیا؟ خراب نہیں ہوا. کیا اے سی خراب ہو گیا؟ خراب نہیں ہوا. پھر چل کیوں نہیں رہا ہے؟ فنکشن کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پیچھے سے بجلی چلی گئی. تو ضروری نہیں ہے انسان کی باڈی کے سارے آرگنز خراب ہوں، ڈیمیج ہوں، ضائع ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں، نہیں. لیکن اگر روح نکل جائے گی جسم سے تو سارے آرگنز فیل ہو جائیں گے، سارے آرگنز اپنے فنکشن چھوڑ دیں گے. تو روح جسم کے اندر ہے، اور جس طرح جسم کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، جسم گریجولی کمال کی طرف سفر کر رہا ہے، تو روح بھی کمال کی طرف سفر کر رہی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے. اسی کو کہتے ہیں موت، دی سیپریشن بٹوین باڈی اینڈ سول. جسم اور روح کے درمیان جدائی، علیحدگی. اگر جسم کو چھوڑ دیا روح نے، روح نکل گئی، روح کی وجہ سے جسم انٹیکٹ تھا، روح کی وجہ سے جسم فنکشن کر رہا تھا، روح کی وجہ سے جسم کے آرگنز کام کر رہے تھے. اب جب روح نکل گئی، ایک دم انسان کے جسم کے اندر راٹنگ شروع ہو جائے گی، گلنے اور سڑنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں جلدی دفن کرو، کہ جو بھی طریقہ مختلف مذاہب میں رائج ہے اس کے مطابق اس کو ٹھکانے لگاؤ، کیونکہ اب اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب یہ انسان ہو گیا خطرناک. اب اس کے جسم گلے گا، سڑے گا، اس سے جراثیم پھیلیں گے، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے گا. تو اس کو مناسب طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے. اسلام نے ایک مناسب طریقہ بتایا ہے کہ غسل و کفن دے کے، نئے کپڑے پہنا کے، اور اس کے بعد قبر کے اندر اس کو ڈال دیا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان تھا اور جو ایک دم چلا گیا ہمارے درمیان سے، اور جس کو ہم نے لے جا کے قبر میں لٹا دیا، اوپر مٹی ڈال دی، تو کیا ختم ہو گیا یہ، یا آگے بھی کچھ ہے؟ آگے کے بارے میں کون بتائے گا؟ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، سائنسدان نہیں بتا سکتے، ٹیکنالوجی نہیں بتائے گی، فلسفی نہیں بتائے گی، وحی بتائے گی. تو وحی یہ بتا رہی ہے کہ جو جسم ہے وہ میٹر سے بنتا ہے، مادے سے بنتا ہے. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں انہی سے ہمارے اندر گروتھ ہوتی ہے. جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں وہ کچھ اور چیزیں کھاتے ہیں. ہم حیوان کو کھاتے ہیں، حیوان کچھ اور چیزیں کھاتے ہیں.
اسی سے گروتھ ہو رہی ہے، جسم بڑھ رہا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو لے آ کے دفن کر دیں یا کچھ بھی کر لیں کسی بھی طریقے سے، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی حادثے میں مر گیا، تو اس کے جسم کا جو یہ پورا اجزاء ہیں وہ اسی نیچر میں کہیں نہ کہیں ڈسبرس ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ کہ جسم کیا ہے؟ کمپوزیشن آف ایلیمنٹس، وہی چیزیں جو اس نیچر کے اندر ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ہے۔ کاربن ہے، آکسیجن ہے، امائنو ایسڈ ہے، پروٹین ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، پوٹیشیم ہے، سلفر ہے، جو نیچر کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہی کم و بیش ہماری باڈی کے اندر ہے۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، ڈسپرسمنٹ آف ایلیمنٹس۔ انسان مر گیا، اس کو آپ نے دفن کر دیا، یا ڈوب کے مر گیا، یا حادثے میں مر گیا، تو اس کے یہ اجزاء اسی نیچر میں کہیں نہ کہیں ڈسپرس ہو گئے۔ یہ بات باڈی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک روح بھی ہے، وہ روح جسم سے نکلی ایک خاص مقام پہ چلی گئی، عالم ارواح میں واپس چلی گئی۔ وہاں نیک روحوں کی ایک جگہ ہے جس کو علین کہا گیا ہے، اور بری روحوں کی ایک جگہ ہے جس کو سجین کہا گیا ہے۔ وادی سلام اور وادی برہوت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ جسم یہاں زمین پہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، روح وہاں چلی گئی، اب انسان عالم برزخ میں چلا گیا۔ عالم برزخ میں اس کو ایک مثالی جسم دیا جاتا ہے، یہ جسم نہیں، ایک ٹیمپرری مثالی جسم جو مادی نہیں ہوتا، تاکہ اس کے اندر نفس پیدا ہو، اور وہ نفس وہ کوالٹی ہوتی ہے جس سے انسان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اچھائی اور برائی، لذت اور اذیت۔ تو جو عالم برزخ کے معاملات ہیں وہ سب اس جسم کے ساتھ نہیں ہو رہے، بلکہ اس مثالی جسم کے ساتھ ہو رہے۔ خواہ ہم اس کی قبر بنائیں نہ بنائیں، اس کو دفن کریں نہ کریں، لیکن وہ جو قبر کے مناظر ہیں وہ سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو روح جو ہے وہ وہاں چلی گئی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ تو مجھے دکھا دے مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، دکھا دے ڈیمو کر کے۔ تو خدا نے کہا افلا تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر شخص دیکھنے کا مطالبہ کرے، بلکہ ایمان رکھنا ہوتا ہے، ایمان بالغیب، ایمان بالآخرہ، ایمان حیات بعد الموت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رکھتا تو ہوں میں، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا اچھا ایسا کرو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، پھر وہ قیمہ مکس کرو، پھر اس کے 4 حصے کرو، اور 4 مقامات پر پہاڑ پہ لے آ کے رکھ دو، اور ان کو آواز دو۔ اب قرآن میں تو نام نہیں ان پرندوں کے، لیکن روایت میں حدیث میں ان کے نام بھی آئے ہیں کہ کوا، مور، کبوتر اور مرغا، شاید اس طرح 4 پرندے تھے۔ اور 4 پرندوں کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے انہوں نے قیمہ مکس کیا اور 4 مقامات پر رکھ دیا اور آواز دی کبوتر۔ اب کبوتر صاحب 4 جگہ پڑے ہوئے، تو کبوتر کے اجزاء چاروں جگہ سے جمع ہوئے، کبوتر بنا اور ہو گیا سر، حاضر جناب آپ، غٹر ہوں جو بھی کبوتر کی زبان ہے، مرغے ٹکڑوں کو مرغا آ گیا، مور حاضر جناب۔ تو یہ ڈیمو ہے جو کہ مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت کو دکھانے کے لیے خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کروایا۔ اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، فلاں ابن فلاں، یس سر، فلاں ابن فلاں حاضر ہیں۔ تو دیکھیں روح تو ہماری آلریڈی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور جسم اسی نیچر میں کہیں نہ کہیں ہوگا۔ یہ جسم ڈس انٹیگریٹ ضرور ہوا ہوگا، بکھر گیا ہوگا، لیکن فنا نہیں ہوا۔ سائنس میں بھی لا آف کنزرویشن آف میٹر کے مطابق میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہوتا، بس اس کو دوبارہ جمع کرنا پڑتا ہے، دوبارہ وہ اجزاء جمع ہو جائیں گے اور روح آئے گی، جس طرح کبوتر کے اندر آئی، جس طرح مرغے کے اندر آئی، جس طرح مور کے اندر آئی، اس طرح انسان کے اندر آئے گی، اور انسان دوبارہ حاضر ہو جائے گا، انسان کو اس طرح اٹھایا جائے گا دوبارہ۔
تو یہ پورا منظر دکھایا گیا ہے، اس میں روح بہت اہم ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سائنس نے روح کو ثابت کیا یا نہیں کیا؟ تو دیکھیں، ہم سائنس سے پوچھ کیوں رہے ہیں کہ روح کوئی چیز ہے یا نہیں؟ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو سائنس کے ہیں ہی نہیں۔ سائنس تو میٹیریل فینومینا کو ڈیل کرتی ہے، تو روح میٹر تو نہیں ہے۔ جب وہ میٹر نہیں ہے تو ہم سائنس سے کیوں پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں؟ سائنس کا ایشو ہی نہیں ہے، سائنس کے جورسڈکشن میں آتی ہی نہیں ہے وہ چیز۔ سائنس اقرار کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے روح، اور روح کی حقیقت کا علم انسان کے پاس ویسے بھی نہیں ہے۔ صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک روح ہے، اور روح کی تربیت ہوتی ہے، روح کمال کے درجے پہ فائز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تربیت روح، تہذیب نفس جس کو کہتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم نے یہ کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے، ایک کوڈ ہے اصل میں۔ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس تھوڑے سے علم سے تم اگر روح کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہم روح کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، اور اس لیے بھی نہیں جا سکتے کہ وقت نہیں ہے۔ تیسرا ہے جناب جزا و سزا کا تصور۔ جزا و سزا کا تصور کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے۔ جب ذمہ داریوں کے ساتھ آیا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ اگر کی تو ریوارڈ، نہیں کی تو پنش۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سزا کا تصور رکھا جاتا ہے۔ اگر ریوارڈ اور پنش کا تصور نہ ہو تو انسان کسی بھی قانون پہ عمل نہیں کرے گا۔ ٹریفک کے قانون پہ لوگ کیوں عمل کرتے ہیں؟ جزا و سزا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹریفک کے قانون پہ عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے، کوئی انعام نکل رہا ہے، کوئی دبئی کا ٹکٹ، کوئی کار نکل رہی ہے، ٹی وی نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ سب لوگ اگر ٹریفک کے قانون کی پابندی کریں گے تو سب اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے خیریت اور عافیت کے ساتھ، اور اگر سب خلاف ورزی شروع کر دیں گے تو ٹریفک جام ہو جائے گی، پھنس جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نہیں پہنچیں گے، دیر سے پہنچیں گے، گھر پہنچنے کے بجائے ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے روزانہ۔ تو ٹریفک کے قانون پر عمل درآمد کرنے سے بھی انسان کو ایک ریوارڈ ملتا ہے، اور وہ ریوارڈ کیا ہے؟ سیفٹی، سلامتی، اور پنش بھی ہے خلاف ورزی کرنے پر، چالان ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 100 روپے دو اور نکل جاؤ۔ یہ 100 روپے بھی تو ایک سزا ہے نا۔ کوئی کسی کو آسانی سے 100 روپے دینا چاہتا ہے؟ نہیں دینا چاہتا۔ بعض اوقات ٹریفک پولیس والے ذلیل کر کے بھگا لیتے ہیں، طالب علم وغیرہ ہوتے ہیں نا، پیسے نہیں ہوتے ان کی جیب میں، پھر چل دفعہ ہو جا۔ تو ذلیل کرنا بھی تو ایک سزا ہے نا شریف آدمی کے لیے۔ بعض لوگ تو ذلت کو سزا ہی نہیں سمجھتے ہیں پیسے بچ گئے، بس کوئی بات نہیں، تھوڑے ذلیل ہو گئے۔ تو قیامت کے دن بھی اس طرح ہے کہ خدا نے جو قانون بنایا ہے اس دنیا میں ہمارے لیے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا ریوارڈ ہوگا، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو اس پہ پنش ہے۔ اور یہ ریوارڈ اور پنش جو ہے وہ دراصل اس لیے ہے کہ ہم قانون پہ عمل کریں، اور قانون پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم کمال کے اس درجے تک پہنچیں کہ جس کی خاطر خدا نے خلق کیا۔ دیکھیں، ہدف اور مقصد وہ ریوارڈ نہیں ہے، وہ انعام نہیں ہے۔ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کمال کی اس منزل پر پہنچے۔ جیسے ایک بچہ ہے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں تم اگر فرسٹ آ گئے تو تمہیں مثلا سائیکل دلوائیں گے۔ تو تعلیم کا ہدف اور مقصد سائیکل نہیں ہے، لیکن تعلیم کا جو اصل ہدف ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے اس کو سائیکل کا اٹریکشن دیتے ہیں۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ سائیکل بہت اہم چیز ہے، اس سے سائیکل کے لیے لگا رہتا ہے۔ تو ایک ریوارڈ اور پنش وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، جس کے بارے میں آیتیں ہیں، جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، حور و غرمہ ہیں، جنت کے محلات ہیں، باغات ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں جس چیز کو، اور فیل کر سکتے ہیں کہ اٹریکشن اس کے اندر، ورنہ اصل ہدف اور مقصد یہ نہیں ہے، اس سے کہیں اوپر ہے۔ اور جگہ کہا گیا قرآن کریم میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا اور خوشنودی بڑی چیز ہے، بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ کیونکہ جنت کی نعمتیں بھی بہت اہم ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ لیکن چونکہ ہم لوگ کم معرفت والے لوگ ہیں،
اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ کی رضا کیا چیز ہے۔ جیسے بہت سارے بچے ہیں اچھے نمبر لے کر آئیں، آپ ان سب کو ایک جنرل اسٹور میں لے جائیں، ان سے کہیں ہاں بھائی تمہارے نمبر کتنے ہیں؟ اس نے کہا اے گریڈ، اچھا یہ لو آئس کریم۔ تمہارے کتنے ہیں؟ بی گریڈ، اچھا تم بھی ایک کولڈ ڈرنک لے لو، چلو تمہارے کتنے نمبر آئے تو تم چاکلیٹ لے لو۔ ایک بچہ جو ہے اس نے کہا میں تو فرسٹ آیا ہوں پوری کلاس میں۔ اوہ آپ فرسٹ آئے ہیں، چلو بھائی یہ فرسٹ آیا ہے، اس کو نہ آئس کریم، نہ کولڈ ڈرنک، نہ چاکلیٹ، نہ ٹافی، نہ سلینٹی، اس کو کچھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرسٹ آیا ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر اس کو کہتے ہیں بیٹا تم ایسا کرو، اس اسٹور میں جاؤ اور جو دل چاہے اٹھا لو۔ اس کو آپ نے کچھ نہیں دی، اس کو کیا دیا آپ نے؟ اپنی رضا دے دی، اپنی مرضی دے دی، جو چاہو اٹھا لو۔ تو بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ بڑا ریوارڈ یہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہوگی۔ لیکن چونکہ ہماری معرفت ابھی ٹافیوں سے آگے نہیں نکل رہی ہے، کولڈ ڈرنک سے آگے نہیں نکل رہی ہے، آئس کریم سے آگے نہیں نکل رہی ہے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کی مثال دی گئی کہ ریوارڈ یہ ہے۔ اور اسی طرح جہنم کا عذاب، آگ کے کوڑے، کھولتا ہوا پانی، یہ سب حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلکہ ایسا ہی ہوگا۔ انسان کی جلد جل جائے گی، نئی جلد پیدا ہو جائے گی، ہر طرح کی اذیت ہوگی لیکن موت نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس سے بڑا عذاب اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے دور، کیونکہ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے نا۔ اہل جہنم کے اوپر لعنت ہوگی، لعنت یعنی رحمت سے دور ہوگا وہ انسان۔ تو جو انسان رحمت سے دور ہوگا وہ ہر طرح کی مصیبت میں گرفتار ہوگا، ظاہر ہے۔ تو اس سے بڑا عذاب پھر کیا ہے؟ اس سے بڑا عذاب یہ ہے، دعائے کمال میں جس کو مولا علی فرماتے ہیں کہ الہی و سیدی و مولایا صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، کہ میں اگر تیرے عذاب پہ صبر بھی کر لوں تو تجھ سے دوری پہ کس طرح صبر کروں گا؟ خدا سے دوری، خدا سے نزدیک ہونے میں کیا لذت ہے اور خدا سے دور ہونے میں کیا تکلیف ہے، اس چیز کو ہم شاید محسوس نہیں کرتے۔ البتہ جن اداروں کے اندر ہوتے ہیں نا، دفتروں میں ادھر ادھر، وہاں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ باس کے قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا باس سے دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ باس سے قریب ہوتے ہیں ان کو کتنے مزے آتے ہیں، اور باس سے دور رہنے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ خدا سے قربت اور خدا سے دوری میں کیا تکلیف ہے اور لذت ہے، اس کو محسوس نہیں کرتے۔ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، تجھ سے دوری پہ کس طرح صبر کر لوں گا۔ صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، جہنم کی آگ پہ اگر میں صبر بھی کر لوں، کیونکہ صبر نہیں کر سکتا انسان جہنم کی آگ پر۔ وقودها الناس والحجارہ، قرآن نے کہا انسان اور پتھر جل رہے ہوں گے ایندھن کی جگہ۔ لیکن مولا علی کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، تیری نظر کرم مجھ سے دور ہو جائے گی، اس پر کس طرح صبر کروں گا۔ یہ خدا کا جو نظر کرم ہے، خدا کا جو لطف ہے، الطاف خدا ہے، اس کی وجہ سے اصل میں ہم محفوظ ہیں۔ تو آخرت جزا و سزا کا ایک نظام ہے۔ اس جزا و سزا کے نظام میں انسان کو یا جنت تک پہنچنا ہے یا جہنم تک پہنچنا ہے۔ اس کے مراحل ہیں، جس طرح میں نے بیان کیا نا کہ 7 مرحلے گزار کے انسان 5 مرحلے یہاں گزار کے اعلیٰ عالم برزخ میں گزار کے پھر 6 مرحلے میں پہنچے گا عالم آخرت میں۔ وہاں ایک نہیں 10 مراحل ہیں، مختلف مراحل پہ حساب و کتاب کا مختلف نظام ہے۔ ایک ہے صراط۔ صراط وہ ہے جو ایک پل ہے جہنم کے اوپر، اس سے انسان کو گزرنا ہے۔ کیسے گزرے گا؟ نیک اعمال کے ساتھ گزرتا ہے صراط۔ ایک ہے میزان، جہاں اعمال کو تولا جاتا ہے، نیکی اور برائی کو تولا جائے گا۔ ایک ہے اعراف کے، جہاں پر کچھ ہستیاں کھڑی ہوں گی جو چہروں سے پہچان لیں گی اور وہ اشارہ کریں گی اور انسان اسی طرف جائے گا، اعراف کی منزل۔ ایک ہے مرصاد، ایسی چوکیاں بنی ہوں گی جہاں عارضی طور پر انسان سے حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر اس کو اگلی چوکی میں بھیجا جائے گا،
فرض کریں نماز کی چوکی میں گیا، حساب و کتاب ہوا، آگے روزے کی چوکی ہے، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر زکوٰۃ کی چوکی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن ان کو عارضی سزا دے کر پاک صاف کیا جائے گا تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں۔ تو مرصاد بنے ہوئے ہوں، مرصاد، حوض کوثر کہ جب حساب کتاب کے بعد انسان پریشانیوں سے نکل کے ایک مرتبہ فارغ ہو کے جب جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر پہ جا کے سیراب ہوگا، اور حوض کوثر کے مالک پیغمبر اکرم ہوں گے، ساقی کوثر علی علیہ السلام ہوں گے۔ کوثر پہ اہل بیت اطہار استقبال کریں گے لوگوں کا، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو آب کوثر پلائیں گے، تو انسان حشاش بشاش ہو جائے گا، ساری تکلیف کو بھول جائے گا جو قیامت کے دن سے لے کے مراحل کو طے کرنے میں ہوئے، ان سب سے گزر کے اور آب کوثر پی کے حشاش بشاش ہو کے فریش ہو کے پھر اس کو لے جایا جائے گا، اس کو حلل الجنہ، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ جنت کا تاج، بعض روایتوں میں تاج بھی ہے، تاج پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایک چیز اور ہے جس کو مختصر ہم بیان کر دیں، اور وہ ہے شفاعت کا تصور کہ شفاعت کیا ہے۔ شفاعت کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں تو اس طرح ہیں کہ شفاعت صرف خدا کے پاس ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا حق خدا نے بعض لوگوں کو دیا ہوا ہوگا۔ جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَمَن یشفع عِندَہُ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے، الا بِاذنہ، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صاحبان اذن ہوں گے، صاحبان اجازت ہوں گے، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ شفاعت کریں، اور جو لوگ شفاعت کر سکیں گے اس میں سر فہرست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شافع محشر ہے۔ اس کے بعد ائمہ تحلیل علیہ السلام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء بھی شفاعت کر سکیں گے، یہاں تک کہ بعض حفاظ قرآن شفاعت کر سکیں گے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو دنیا میں آنے سے پہلے مر گئے یا بچپن میں مر گئے، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، خدا ان سے کہے گا جاؤ جنت میں، تو وہ کہیں گے ہم تو جائیں گے جنت میں، ظاہر ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے ماں باپ کی بھی شفاعت ہو جائے۔ تو مختلف درجات ہیں، مختلف لیولز ہیں، ہر ایک کے پاس شفاعت کا ایک خاص حق ہے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ حق جو ہے پیغمبر اکرم کے پاس اور ان کے بعد اہل بیت اطہار کے پاس ہے۔ تو شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن شفاعت کے لیے بھی ایک اہلیت چاہیے، شفاعت کے لیے بھی اہلیت ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ بعض طور قرآن کریم ہے، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں ہیں جن میں سر فہرست نماز ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور مست ہو گئے تھے ہم دنیا میں۔ وکنا نکذب بیوم الدین، آخرت کے دن کو تو بھول ہی گئے تھے ہم۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین کے مطلب سے موت کے لیے، موت آ گئی۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا اس کے آگے کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن یہ لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ایلیجیبل ہیں۔ دیکھیں ایلیجیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، گریس مارکس کے لیے بھی ایلیجیبلٹی چاہیے۔ کسی نے اگر 30 مارکس لے لیے +3 کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے 3 نمبر لیے تو +30 تو نہیں کیا جائے گا، تو اس کی بھی ایک ایلیجیبلٹی۔ تو شفاعت ایک حقیقت ہے، شفاعت سے لوگ جائیں گے جنت میں، اور بڑے بڑوں کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو خدا قبول کرے۔ اس کے مقابلے میں جو برائیاں ہم انجام دے رہے ہیں اس کی وہ کوالٹی بہت ہائی ہے۔ تو جب حساب و کتاب ہوگا تو ہماری نیکیاں کسی کھاتے میں نہیں جائیں گی، تو شفاعت کی ضرورت تو پڑے گی، اور شفاعت ہی کے ذریعے انسان جنت میں جا سکے گا، لیکن اس کے لیے بھی ایک اہلیت کی ضرورت ہے۔ اس اہلیت کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔
تو یہ پورا جو تصور ہے آخرت کا، یہ بہت سارے تصورات کا مجموعہ ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔